السلام علیکم دوستو، آپ سب لوگوں کو صنم خان ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنی پہلی ویڈیو میں سلطنت عباسیہ کے پہلے سلطان یا خلیفہ ابو العباس عبداللہ الصفح کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، یہ خلافت 30 اکتوبر 749 کو اس وقت قائم ہوئی جب عباسی دائیوں نے کوفہ پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تھا اور مروان کے قتل کے بعد وہ دنیا اسلام کے خلیفہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس طرح ابو العباس عبداللہ الصفح مسلمان سلطنت کے پہلے عباسی خلیفہ بنے۔ دوستو، الصفح کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے ملتا ہے۔ عبداللہ الصفح محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ الصفح کے بارے میں سب سے اہم اور انوکھی بات یہ تھی کہ انہیں 15 دن کی عمر میں ہی مسلمان عباسیوں کا خلیفہ قرار دے دیا گیا تھا، یعنی ان کے والد گرامی جب اس تحریک کو چلا رہے تھے تو جب لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے بعد ہمارا کون خلیفہ ہوگا، تو انہوں نے عبداللہ الصفح کو اٹھایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا سردار ہے۔ حالانکہ یہ اپنے بھائیوں سے چھوٹا تھا، لیکن اپنے والد کی وجہ سے اسے پہلا عباسی خلیفہ مان لیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ الصفح کو الصفح کا مطلب خون بہانے والا ہے، اور اس نے اس بات کا ثبوت اس طریقے سے دیا کہ اس نے اپنے ظلم کی انتہا نہ صرف زندہ امویوں تک رکھی بلکہ اس نے مردوں تک کو نہ چھوڑا۔ تمام خلفائے بنو امیہ کی قبریں سوائے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے باقی تمام کی قبروں کو اکھڑوا ڈالا، ان کی نعشوں کی بے حرمتی کی گئی، ہڈیاں تک جلا کر راکھ کر دی گئی۔ حشام بن عبد الملک کی نعش رصافہ میں قبر کے اندر صحیح و سالم پائی گئی، اسے بھی نکال کر کوڑے لگوائے گئے اور اسے بعد میں جلا دیا گیا۔ اس کے باوجود الصفح نے تمام ملکی انتظامات پر قابو کیا اور تمام اسلامی ریاستوں کو گورنروں کو مستحکم کیا اور ایک نئی عباسی خلافت کو قیام میں لایا۔ دوستو، ایک نقطہ نظر سے الصفح اگرچہ بہت زیادہ ظالم تھا، لیکن سلطنت عباسیہ کو قیام میں لانے کے لیے اس سے بہترین کوئی اور شخص میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلا اس نے اپنے ذہن سے، اپنے تدبر سے بغاوتوں کو ختم کیا، اس نے اندرونی فتوحات حاصل کی، اور علوی جو اس کے ساتھ تھے، اس کے حامی تھے اور جنہیں اس نے پس پشت ڈال کر اپنی ریاست قائم کر دی تھی، ان کی خطرات کو بھی اس نے روک دیا اور ملک میں امن و امان کا قیام کیا، نظم و نسق کیا، کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہ آنے دیا، تمام عباسی دائیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا۔ اس کے علاوہ الصفح نے جو ریاست قائم کی تھی اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ صرف ریاستوں میں عربیت کا رنگ تھا، یعنی ہر طرف عرب تھے، عربی ہی سرکاری زبان تھی، لیکن الصفح کی کامیابیوں میں خراسان کے لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ تھا جو اجمی تھے، تو اس کی خلافت میں سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ اجمیوں کا ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ان کا سردار ابو مسلم خراسانی تھا۔ ابو مسلم خراسانی عبداللہ الصفح کے ساتھیوں میں سے تھا، جس نے عباسی خلافت کے قیام میں بہت ہی زیادہ ساتھ دیا۔ دوستو، عبداللہ الصفح اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا نہیں تھا، لیکن تقریباً بھائیوں سے چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنے تدبر، اپنی ذہانت، اپنے حوصلہ مندی سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ اس کے اپنے ساتھیوں یعنی علویوں کو پس پشت ڈالنا ہے۔ انہوں نے یہ خلافت اہل بیت پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے بلند کی تھی، لیکن
بعد میں الصفا نے اہل بیت کو پیچھے ہٹا کر عباسی سلطنت قائم کر دی۔ اس نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ عباسیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اگر عبداللہ الصفا اس وقت یہ نہ کہتا تو آج تک اہل بیت کی ہی اس دنیا پر حکومت ہوتی۔ الصفا نے جتنے بھی ظلم کیے وہ سب لوگوں کے سامنے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے تدبر اور اس کی رحم دلی سے تمام لوگ خوش بھی تھے۔ دوستو، الصفا جوان مرد اور ہر لحاظ سے جنگ میں سب سے آگے رہنے والا تھا۔ اس نے امویوں کے کسی بھی خطرے کو سامنے نہ لا کر سب کچھ اپنے ذہانت اور اپنے جرنیلوں کے ساتھ مل کر کیا۔ معرکہ ذاب میں مروان ثانی کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو بھی اس نے بہت ہی کم تعداد کے ساتھ اپنے سے بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ اس کے ذہانت اور اس کے جنگی لحاظ نقطہ نظر سے اس کی برتری کا واضح ثبوت ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور ہمارے اس پہلے سیزن کی پہلی ویڈیو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔